لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ البتہ تحقیق اللہ کریم نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان کی جانوں میں سے ایک رسول ان کی طرف مبعوث فرما دیا جو ان کے اوپر آیات باری تعالی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے جو تھے واضح گمراہی میں موجود تھے۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین اور معززات ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے۔ لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت جو ہے ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی، جس کی وجہ سے عموماً ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی سیرت کو اپنا کر انسان جو ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ قطع نظر اس بات کے کہ آپ کی ولادت کون سے دن میں ہوئی اور کون سے مہینے میں ہوئی، اہل تاریخ کے ہاں اس مسئلہ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ قطع نظر اس بات کے ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کی طرف اور آپ کی سیرت طیبہ کی جانب۔ اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آل عمران کی، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کائنات کے اوپر اور اس آخری امت کے اوپر اور اس امت کے مومنوں اور مسلمانوں کے اوپر یہ خاص طور پہ بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے انہی کی جانوں میں سے، انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول کو جو ہے وہ ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ آپ کی ولادت کا تذکرہ نہیں کیا، آپ کی وفات کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کریم نے لوگوں پر اپنا احسان ذکر کرتے ہوئے کہ لوگوں میرے کائنات کے اوپر، لوگوں کے اوپر اور بالخصوص انسانوں کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ان احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے تمہاری طرح کا ایک رسول تمہارے لیے مبعوث فرما دیا۔ اور اس رسول کا مشن کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس نے دنیا میں کیوں آنا ہے، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آیت باری تعالی کی تمہارے لیے تلاوت کرے گا۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی آیات کی تمہارے لیے وہ تلاوت کرے گا، تمہارے نفسوں کو گناہوں سے اور برائیوں سے اور شرک اور بدعات اور خرافات کی آلودگیوں سے تمہارا تزکیہ نفس کرے گا، تمہیں کتاب و سنت کی جو ہے وہ تعلیم دے گا اور تمہاری تربیت کرے گا اور تمہیں راہ راست پہ چلائے گا، اگرچہ تم اس سے پہلے جو ہے وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، تمہارے پاس سیدھا راستہ نہیں تھا، میں نے تمہارے اوپر احسان کرتے ہوئے تم ہی میں سے ایک رسول جو ہے وہ نبی بنا کر بھیج دیا تاکہ تمہیں غلط راستے سے ہٹا کر تمہیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کی جانب دیکھا جائے، اللہ کریم نے انسان کے اوپر بے شمار احسانات کیے، اس کا فضل
اور اس کے انعامات ان گنت اور لاتعداد ہیں. اگر ہم اس کے انعامات کو اور اس کے احسانات کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننے لگ جاؤ تو گن بھی نہیں سکتے ہو، شمار بھی نہیں کر سکتے ہو. جہاں پہ اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ ہماری ہی جانوں میں سے ایک رسول ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے، وہیں پہ حضرت انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی احسان فرمایا کہ انسان کو عقل اور شعور جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ انسان کو عطا فرمائے. انسان کے پاس عقل ہے، ادراک ہے، احساسات ہیں، شعور ہے، چیزوں کو پرکھنے اور جانچنے کا ایک آلہ ہے جو انسان کو ساری کائنات میں دوسری چیزوں سے ممتاز اور بہترین بنا دیتا ہے. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے دوسری مخلوقات کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے، سوائے جنوں کے. فرشتوں کے پاس بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ اس یہاں پہ مقصود نہیں ہے. انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ساری کائنات کے پاس عقل نام کی اور شعور نام کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میں نے تجھے عقل اور شعور سے نوازا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی تکریم کی ہے، اسے اعزاز بخشا ہے، اسے یہ انعام دیا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بر و بحر میں اس کو سوار کر دیا. وہ خشکی کے اوپر بھی سوار ہوتا ہے، تری کے اوپر بھی سوار ہوتا ہے اس عقل کے بلبوتے پہ. خشکی کو بھی اپنی سواری بناتا ہے اور تری کو بھی اپنی سواری بناتا ہے، گویا کہ ساری کائنات کو اس نے اپنے لیے سواری بنا رکھا. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے ان کو پاکیزہ اور عمدہ قسم کا اعلیٰ قسم کا رزق دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے انسان کو اپنی بہت ساری مخلوقات کے اوپر ایسی فضیلت اور ایسی برتری عطا کی ہے جو کسی اور کو جو ہے وہ عطا نہیں کی. ایک یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں عقل اور شعور سے نوازا ہے، اور پھر عقل اور شعور کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مجبور نہیں بنایا، اختیار بھی دیا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اس نے ہمیں اختیار بھی دیا. اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے. اس کی عقل کہتی ہے کام کرو، وہ کام کر لیتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کہیں پہ بہت زیادہ ظلم بھی کرتا ہے. کبھی یہ حلال بھی کماتا ہے، کبھی یہ حرام بھی کماتا ہے. کبھی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے اور کبھی عزتوں کا لٹیرا بن جاتا ہے. کبھی لوگوں کے مال جان کا تحفظ کرتا ہے اور کہیں پہ خون کی ندیاں اور نہریں جو ہے وہ بہا ڈالتا ہے. اسے کسی چیز نے روکا ہوا نہیں ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے. اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور اللہ کریم نے انسان کے مخلوقات کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا. یہ اپنی عقل کے ذریعے سے اور اپنے اختیار کے ذریعے سے کائنات کو اپنے لیے تسخیر کرتا ہے، مسخر کر لیتا ہے. یہ جس چیز پہ چاہے کنٹرول حاصل کرنا چاہے کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان چھوٹی سی ہے، کمزور سا انسان ہے، اس کے مقابلے میں کتنے ہی جانور ایسے ہیں بڑی قوت والے ہیں، بڑی پاور والے ہیں. شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے. ایک ایک جانور انسان سے کہیں زیادہ قوت والا ہے، لیکن اپنی عقل کی بنا پر اور اپنے اختیار کی بنا پر اسے اپنے تابع بنا لیتا ہے. گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے تو گھوڑے کو دوڑاتا ہے، جدھر کو موڑتا ادھر کو مڑ جاتا ہے. یہ ہاتھی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، ہاتھی کو جدھر کو موڑتا ہے ادھر کو وہ موڑتا ہے.
ہاتھی کو کہتا کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کہتا بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنی ناک کو تھوڑا سا ایسی حرکت دے تو تھوڑی سی ٹکر مارے، یہ اس کی 4-5 کلا بازیاں جو ہے وہ لگ گئے۔ لیکن کہا عقل کی بنا پر یہ انسان جو ہے وہ ہاتھی کو، شیر کو، درندوں کو اپنے لیے مسخر کر لیتا ہے اور اپنے تابع کر لیتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ اس نے تو آج کے زمانے میں پوری دنیا کو ایک ڈگڈگی میں، ایک ڈبے کے اندر، ایک جو ہے وہ چھوٹی سی ڈبی کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا، جسے آپ گلوبلائز کہتے ہیں، کہ اس نے پوری دنیا کو ایک مٹھی کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ یہ ہواؤں کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، لیکن یہ بھی اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں نے ہواؤں کو مسخر کر لیا، ہواؤں میں جیسے چاہتا اڑتا پھرتا ہے، سمندر کی موجوں کو چیرتا ہوا جہاں تک سفر کرنا چاہتا ہے سفر کر لیتا ہے۔ اسے کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نظر نہیں آتی، ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھ کر جو ہے وہ چیز اپنے سامنے ایسے دیکھتا ہے جیسے وہاں پہ موجود، اپنی آواز وہاں پہ پہنچاتا ہے، وہاں کی آواز جو ہے وہ سن لیتا ہے، سب کچھ مسخر کر لیا۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار جو ہے وہ دے رکھا ہے، انسان اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ چاند پہ جانے کی جو ہے وہ کوششیں لگی ہوئی ہیں اور پلاٹ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ بک کروائے جا رہے ہیں، دوسرے سیاروں کے اوپر جو ہے وہ زمینیں جو ہے وہ قبضے میں لی جا رہی ہیں۔ یہ انسان کی عقل ہے اور انسان کے اختیارات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں، انسان تجھے عقل بھی دی ہے، تجھے اختیار بھی دیا ہے، تو اپنی منمانی بھی کرتا ہے، اپنی مرضی سے جو کام کرنا چاہتا کرتا ہے، لیکن یاد رکھ اتنا بھی با اختیار نہیں ہے۔ تو اپنی عقل کے بل بوتے پہ اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں، اپنے مال اور اپنی دولت اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں جو چاہتا کرتا پھرتا ہے، لیکن یاد رکھ ٹوٹل اختیارات میں نے تجھے نہیں دیے ہیں، بہت ساری باتوں میں تجھے مجبور بھی بنا کے رکھا ہوا۔ انسان اپنی اس مجبوری کو بھول جاتا ہے۔ کہا ساری دنیا تیرے قبضے میں ہے، لیکن تجھے معلوم ہے دنیا میں تو اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، دنیا سے جب تو نے جانا ہے اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، اور زندگی تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، بیماری اور شفا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس صحت کے بل بوتے پہ تو اکڑتا پھرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، وہ صحت تیرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جب چاہتا ہوں بیمار کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں شفا دیتا ہوں۔ بڑھاپا اور جوانی اور بچپنا تیرے قبضے میں نہیں ہے۔ میرے حکم سے درجہ بدرجہ جو ہے تو جوان ہوتا ہے اور تو چاہتا ہے ہمیشہ میں جوان رہوں، لیکن میرا حکم آ جاتا ہے تو بڑھاپے کی منزلیں جو ہے وہ طے کرتا ہے اور بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ کبھی اپنی عقل کے اوپر ناز کیا کرتا تھا، پر میں تیرے اختیارات میں نہیں، بلکہ جن چیزوں کو تو نے مسخر کر لیا وہ بھی تیرے قبضے میں نہیں ہے، وہ بھی ہمارے حکم سے تیرے تابع ہیں۔ جب ہمارا حکم ہوتا ہے وہ تیرے تابع بن کر چلتی ہیں، جس وقت ہمارا حکم پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ چیزیں بھی تیرے تابع نہیں رہتی، وہ چیزیں بھی تیرے قبضے میں نہیں رہتی۔ یہی گھوڑا، یہی اونٹ، یہی ہاتھی، یہی شیر، یہی چیتا تیرے قبضے میں ہے، تو نے تابع بنایا ہوا ہے، لیکن جب ہمارا حکم ہوتا ہے اس کے قبضے سے نکل جا، وہ نکل جاتی ہے اور وہی جانور تیرا مخالف بن جاتا اور تیری زندگی کو ختم کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا۔ جہاز پہ تو نے کنٹرول حاصل کر رکھا ہے، کہتا ہے بٹن دباتا ہوں تو یہ اڑ جاتا ہے، اشارہ کرتا ہوں تو مڑ جاتا ہے، ٹنوں وزن جو ہے وہ اٹھا کے جہاں مرضی چاہے گھومتا پھرتا ہے۔ کہا جس دن ہم بریک فیل کر دیتے ہیں، جس دن جو ہے اس کی سکرین کو آف کر دیتے ہیں، سب کچھ سارا کچھ وہ جہاز ہی اندھیرے میں نہیں، تیری ساری زندگی اندھیرے میں چلی جاتی۔ تو اپنی زندگی نہیں، اپنے ساتھ سینکڑوں لوگوں کی زندگی کو بھی ساتھ میں لے جاتا ہے، یہ تیرے قبضے میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور کچھ نہ کچھ انسان کو مجبور بھی رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز میں یہ خود مختار نہیں ہے، اس لیے ہر جگہ پہ اس کو منمانی کی اجازت بھی نہیں۔
اب تک کی بات کا خلاصہ، انسان کو عقل سے نوازا، عقل کے ساتھ اختیار بھی دیا، اور اختیار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ بعض معاملات میں تو مجبور ہے۔ انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے، انسان کے پاس عقل ہے، حیوان کے پاس عقل نہیں۔ انسان کے پاس اختیار ہے، حیوان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور انسان کو اپنے کیے کا کل جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہے، جانور نے حساب کتاب نہیں دینا۔ تیسرا فرق جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان تو جو مرضی کرتا پھرے، تیرے ایک ایک عمل کا تجھ سے حساب کتاب جو ہے وہ لیا جانا ہے، تجھ سے پوچھا جانا ہے۔ تیری زندگی ہم نے بیکار نہیں بنائی، تجھے عقل ایسے بیکار میں نہیں دی ہے، تجھے اختیار ایسے ہی بیکار میں نہیں دیا ہے، تجھ سے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک وقت کا اور ایک ایک منٹ کا حساب کتاب لیا جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے امانت، مسئولیت، ذمہ داری یہ ہم نے آسمانوں کو دی، ہم نے زمین کو دی، آسمان اور زمین کے درمیان مخلوقات ہیں ان کے اوپر پیش کی۔ سب لوگوں نے، سب چیزوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، یہ ذمہ داری ہمیں نہیں چاہیے۔ انسان نے ذمہ داری کو قبول کر لیا، اور ذمہ داری لینے کے بعد یہ اپنی ذمہ داری کو بھول گیا کہ میں ذمہ دار بھی ہوں، میں نے ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے۔ فرمایا یہ انسان ذمہ دار بھی ہے، بھول نہ جانا، تو جو مرضی کر لے، اختیار دے رکھا ہے، سیدھے راستے پہ چلا جا، غلط راستے پہ چلا جا، لیکن تیرے سیدھے راستے کا تجھے اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے راستے کا تجھے برا بدلہ دیا جائے گا۔ تیرے ایک ایک عمل کا حساب کتاب جو ہے وہ ہونا ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیت، تم میں سے سب آدمی جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، جس جس چیز کی اس کے ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جانا۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کوئی بندہ بھی کل میرے دربار میں آنے کے بعد اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکے گا جب تک مجھے 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے۔ عن عمری، عمر کہاں گزاری، شبابی، جوانی کہاں پہ گزاری ہے، وعن علمی، علم کتنا حاصل کیا تھا اور اس کے اوپر کتنا عمل کیا تھا، وعن مالی، اور مال کے متعلق سوال ہوگا، کہاں سے کمایا تھا اور اسے کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ یہ بیکار نہیں ہے، یہ تجھے عقل جو دی گئی ہے کسی مقصد کے تحت دی گئی، یہ تجھے اختیار دیا گیا یا کسی مقصد کے تحت دیا گیا، یہ چیز جو ہے وہ تجھے حیوانوں سے ممتاز کرتی۔ 3 باتیں ہو گئی جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے، عقل موجود ہے، اختیار بھی موجود ہے، اور حساب کتاب بھی موجود ہے، اور جانوروں کے پاس اور حیوانوں کے پاس اور دوسری مخلوقات کے پاس تقریباً یہ ساری چیزیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں دے کر انسان کو بتلایا کہ ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر۔ اب آئیے یہ تمہید جو ہے وہ سننے کے بعد دیکھیے، انسان اپنی عقل کے بل بوتے پہ، اپنے اختیارات کے بل بوتے پہ انسان بڑی دور تک چلا جاتا ہے، بڑی کامیابیاں اور بڑی کامرانیاں سمیٹتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا کو فتح کر لیا، چاند کو فتح کر لیا، اب میں نے دوسرے سیاروں کے اوپر جو ہے وہ زندگی بسا لی ہے، اب میں وہاں پہ بھی حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیری عقل، تیرے اختیارات تجھے سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ انسان تیرے پاس عقل موجود ہے، تیرے پاس اختیارات موجود ہیں، تو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، لیکن کبھی تو نے دیکھا ہے اپنی کامیابی کے لیے تو عزتوں سے کھیلتا ہے، لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہے، اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور زیادتیاں کرتا ہے، اور اسی کو اپنی کامیابی تصور کرتا ہے۔ اور چاند پہ تو چلا جاتا ہے، وہاں پہ تو منزلیں طے کر لیتا ہے، لیکن تجھے اپنا مالک اور اپنا خالق اور اپنا رب پہچاننے کی باری آتی ہے تو قبر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ جس رب نے اتنی خوبصورت عقل تجھے عطا کی ہے، اس عقل کو کہاں پہ استعمال کرتا ہے؟
تجھے اپنا رب جو ہے وہ نظر نہیں آتا، قبر کی ڈھیری میں رب نظر آتا، درخت کے اندر تجھے رب نظر آتا ہے، تجھے جو ہے وہ کسی مورتی میں رب نظر آتا ہے، کسی بت کے اندر جو ہے وہ تجھے رب نظر آتا ہے۔ الغرض تو اپنی کامیابی کے لیے دنیا کا میدان ہو یا آخرت کا میدان ہو، کسی جگہ پہ بھی عقل جو ہے وہ تجھے کام دیتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ دنیا میں ترقی کرتا ہے، اتنی نعمتیں تو نے بنا رکھی ہیں اپنی عقل کی بدولت، لیکن ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے سکون کے لیے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اپنے سکون کے لیے۔ یہ کامیابی ہے، یہ کامرانی ہے، یہ تیری عقل جو ہے وہ تجھے سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تجھے سیدھے راستے کی ضرورت ہے تو ہماری ضرورت پڑے گی، جب تک ہم تجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائیں گے تجھے سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ تجھے پیدا کرنے والے ہم ہیں، اس کائنات کو بنانے والے ہم ہیں، اس کائنات کا نظام چلانے والے ہم ہیں۔ اگر ہم کسی کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے ہیں تو اسے سیدھا راستہ نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی باتیں ذکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی۔ بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت نہیں پتا تھا اور نبی نہیں بنے تھے، اس لیے اس طرح کی باتیں کی، ان قوم کی باتوں سے متاثر بھی ہو گئے اور اپنی عقل کو بھی استعمال کیا۔ لیکن کچھ مفسرین کا کہنا نہیں، یہ قوم کو سمجھانے کا انداز کہ لوگوں تم کیا کرتے ہو۔ جب رات چھا گئی، ستارے کو دیکھا تو کہا یہ ستارہ میرا پرب ہے، یہی میرا پروردگار ہے، یہی میرا مالک اور خالق ہے، چمک رہا ہے، کیا خوبصورت ہے، آسمان کو مزین کر رکھا ہے، لوگوں کو رستہ دکھاتا ہے، رات کو رستہ بھول جاتے ہیں لوگ، ستارے دیکھ کر اپنی منزلیں طے کر لیتے، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو کہا غروب ہونے والوں سے تو پھر میں محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہی میرا رب ہے۔ جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں۔ لئن لم يهدني ربی، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک۔ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں۔ پھر سورج کو چمکتا ہوا دیکھا اور کہا ھذا اکبر، یہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے۔ جب وہ بھی بجھ گیا اور وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو ان تمام معبودان باطلہ سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ لوگ اپنی عقل کی بنا پر کبھی آسمان کو بڑا تصور کرتے ہیں، کبھی سورج کو بڑا تصور کرتے ہیں، کبھی قبر کو بڑا تصور کرتے ہیں، کبھی کسی انسان کو بڑا تصور کرتے ہیں، کبھی کسی کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر یہ بڑی چیزیں تمہیں نظر آنے والی رب ہوتی تو آسمان تم سب سے بڑا ہے، تم سب اس کو رب بنا لیتے، لیکن آسمان کسی کا رب نہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لوگوں میں اس شہر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس شہر میں میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھے ہوئے، جہاں پہ آپ نے سکونت اختیار کر رکھی ہے، میں اس شہر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں والد اور اولاد پیدا ہونے والے اور جو اس کا باپ ہے اس کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی محنت میں بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، بڑے کام کرتا ہے، عقل ملی ہے، اختیار ملا ہے تو خوب زور آزمائی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، بڑی محنت میں بڑی مشقت میں پیدا کیا، بچپن سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مشقت ہی مشقت میں لگا رہتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کر رکھا ہے، میں نے سارا کچھ کیا ہے،
لہذا میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ ہم دیکھ رہے ہیں. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی؟ یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں. ولسانا وشفتین، زبان بھی دی ہے اور دو ہونٹ بھی عطا کی ہے. وہدیناہ النجدین، اچھائی اور برائی، خیر اور شر، اور زندگی اور آخرت، دونوں راستے ہم نے اس کو دکھلائے ہیں. لوگوں یہ راستے ہم انسان کو جو ہے وہ دکھلاتے ہیں. اگر ہم راستے نہ دکھلائیں تو یہ راستے انسان کو عقل کی بنا پر نظر نہیں آتے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں عقل حرف آخر ہے، لہذا ہماری عقل جو کہتی وہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے یہ تھیوری ہمیں سمجھا دی. لوگوں عقل کی بنا پر انسان جو ہے وہ سیدھے راستے کو تلاش نہیں کر سکتا. عقل کے ذریعے سے مدد لے سکتا ہے، تعاون لے سکتا ہے، لیکن صرف عقل جو ہے انسان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. راستہ ہم دکھاتے. اب انسان نے رب کو پہچاننا ہے. کیسے پہچاننا؟ میں نے ذکر کیا کہ وہ تو قبر کی ڈھیری کو رب سمجھتا ہے، وہ تو مورتی کو رب سمجھتا ہے، کسی ستون کو رب سمجھتا ہے. اور چاند کے اوپر پہنچ گیا، وہاں پہ کوٹھیاں بنا رہا ہے، وہاں پہ بنگلے بنا رہا ہے، لیکن ڈرتا کس سے ہے؟ کالی بلی سے، کالے کتے سے. الو کسی گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اور جو ہے وہ شام کے وقت میں کوئی چارپائی پہ بیٹھ کے ٹانگیں ہلا لے تو کہتا ہے نحوست تاری ہوگی گھر میں، پتہ نہیں کیا آفت آنے والی ہے. کسی دکان میں کھڑے ہو کے ناخن کاٹ لو تو وہ کہتا ہے تو نے تو دکان کو منحوس کر دیا، یہ تو بہت بڑی آفت آ جائے گی. یہ انسان کی عقل کیا سکھا رہی ہے؟ ایک طرف تو چاند کی منزلیں طے کیے جا رہا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے ساری دنیا کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے. اور ڈرنے کی باری آ جاتی ہے تو کالی بلی سے اور کالے کتے سے ڈر جاتا ہے. کہا یہ انسان کی عقل کی انتہا ہے، انسان اس سے آگے نہیں جا سکتا. فرمایا لوگوں انسان کو رستہ جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج، اس محتاجگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا. ہدایت دینے کے لیے نبیوں کو بھیجا، راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ کی عبادت کا راستہ کون سا ہے. یہ ٹامک ٹوئیاں مارتا اور بھڑکتا رہے گا ساری زندگی، سیدھے راستے پہ اور سیدھی منزل پہ کبھی نہیں چڑھ سکے گا. میں نے نبیوں کو بھیجا، اور اس آخری امت کے اوپر نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سب سے بڑا احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ آپ لوگوں کے لیے راہبر ہیں، لوگوں کے لیے رہنما ہیں. آپ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، آپ لوگوں کو رستہ دکھلاتے ہیں. لوگوں یہ نبیوں کا یہ عظیم مشن ہے، یہ مقصد ہے. نبی کیوں آتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے آتے ہیں. لوگوں کو سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھایا جائے، لوگوں کو سیدھی منزل جو ہے دکھا دی جائے، ان کی لائن سیدھی کر دی جائے. آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، لوگوں اس راستے پہ آتے. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. نبیوں کا کام صراط مستقیم کو دکھانا. آپ جانتے ہیں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہادی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی طرف مبعوث فرمایا، اس وقت قوم کی حالت کیا تھی؟ کیا اس وقت سورج نہیں چڑھتا تھا؟ سورج تو چڑھتا تھا. دن کو روشنی نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی. رات کو اندھیرا بھی ہو جاتا تھا. لوگ لائٹ جلا کر اس کے دیے کی روشنی میں جو کام کرنا رات میں بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. اس وقت جو ہے روشنی تو تھی، دنیا کی روشنی تھی، دین کی روشنی تھی، جہالت کا اندھیرا تھا، شرک اور خرافات اور بدعات کا اندھیرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کی کتاب کو لیا اور اللہ کی ہدایات پر خود عمل کیا، اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا، نمونہ بنا کر پیش کیا. اور وہ لوگ جن کے ہاں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی عزت کا رکھوالا نہیں تھا، کوئی مال اور جان کا تحفظ نہیں تھا، کوئی حکومت کا وہاں پہ کوئی قانون نہیں تھا، جب جی چاہتا چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی اور سالوں کے سال جو ہے وہ لڑائیاں جاری رہتی، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے لیکن لڑائیاں کبھی ختم نہ ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیڈیل بن کر، وہ نمونہ بن کر کتاب و سنت کی ایسی تعلیم اور تربیت ان کی
وہ ساری دنیا کا جو اندھیرا تھا، تاریکی تھی، وہ چھٹ گئی، وہ زائل ہو گئی اور دنیا روشن ہو گئی. اور پھر آپ کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا رہبر اور ایسا رہنما بنا دیا کہ اس طرح کی تاریخ جو ہے وہ نظیر نہیں پیش کرتی. ایسے عظیم لیڈر پیدا ہوئے، ایسے رہبر اور رہنما پیدا ہوئے. کس چیز کے ذریعے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے، آپ کے تزکیہ نفس کے نتیجے میں، آپ کے کتاب و سنت کر پڑھ کر سنانے کے نتیجے میں. یہ چیز کی ضرورت ہے. آج آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، آپ کی تعلیمات کو پڑھا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے. آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے جو کام کیے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میرے نبی کا راستہ، میرے نبی کی تعلیمات، میرے نبی نے جو ضابطہ حیات تمہیں دیا ہے، اگر اس کے مطابق تم عمل نہیں کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو. میرے نبی نے تمہیں بتلایا کہ میرا نبی راہبر ہے اور میرے نبی کا رب جو ہے وہ سب کا آقا ہے، وہ سب کا مولا ہے، وہ سب کا خالق ہے، سب کا رازق اور سب کا مالک ہے. اس آقا کے علاوہ کسی اور کو آقا نہ بناؤ. امریکہ کو آقا نہ بناؤ، برطانیہ کو آقا نہ بناؤ، کسی اور چیز کو اپنا معبود نہ بناؤ. اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے گئے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. آج دنیا جو ہے یہی راستہ اختیار کیے ہوئے. کسی نے مال کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، کسی نے دنیا کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی اور کو اپنا راہبر بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا تباہی کے کنارے پہ نہیں بلکہ تباہی کی دلدل میں جو ہے وہ گر چکی ہے اور نیچے ہی نیچے چلی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا جائے، آپ کی تعلیمات کو اختیار کیا جائے جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، آپ کا مشن کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے تزکیہ نفس کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. آج نہ ہمیں کتاب آتی ہے نہ حکمت آتی. آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کا تزکیہ نفس کیا ہے، اس کا نہیں ہمیں معلوم، کوئی پتہ نہیں. بس رسول سے محبت بڑی ہے، رسول سے پیار بڑا ہے. خالی محبت، خالی پیار، یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں. کامیابی کا ذریعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کر، بلکہ اصل میں محبت کرنے والا ہے ہی وہ ہے جو آپ کی تعلیمات کو اختیار کرتا. جو آپ کی تعلیمات کو اختیار نہیں کرتا، آپ کے راستے کا انتخاب نہیں کرتا، وہ کسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں بن سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آپ کی محبت نصیب فرما دے، اور آپ کا جو سیدھا راستہ ہے اللہ کریم ہمیں بھی اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.